السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا یہ لیکچر امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے کیونکہ بورڈ اور یونیورسٹی کے امتحان میں اس ٹاپک میں سے عمومی طور پر سوال حل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اس کمپریہنسو لیکچر میں ہم کنسائنمنٹ اکاؤنٹ میں اب نارمل لاس، انسولڈ سٹاک اور پرفارما انوائس کے ایڈجسٹمنٹس کو سیکھیں گے۔ کامرس کے دیگر مضامین پر جامع لیکچرز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نئے اپلوڈ ہونے والے لیکچرز کی اطلاعات آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ کوئسچن میں شامل تمام ٹرانزیکشنز کو سیکوینس کے لحاظ سے پہلے ان کی جنرل انٹری کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس جنرل انٹری کی بنیاد پر ان ٹرانزیکشنز کو کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ یا کریڈٹ سائیڈ میں لکھا جائے گا۔ آئیے کوئسچن کو دیکھتے ہیں۔ مسٹر ایم نے 30 بائکس این کو کنسائنمنٹ بیسس پر بھیجی۔ گوڈز سینڈ کر رہا ہے ایم، اس لیے ایم کنسائنر ہوگا، اور این ریسیو کر رہا ہے انہیں، اس لیے این کنسائنی ہوگا، اور ایک بائک کی کاسٹ 30,000۔ ایم نے ان بائکس کو این تک پہنچانے کے لیے 25,000 کا فریٹ پے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان بائکس کی انشورنس کی صورت میں 10,000 کی اماؤنٹ پے کی۔ این نے یہ بائک ریسیو کرنے سے پہلے 3 لاکھ کی اماؤنٹ ایم کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروائی اور اس کے ساتھ ساتھ 3 لاکھ کا بل بھی ایم کو ایکسپٹ کر کے دیا جس کی ڈیوریشن 2 منتھس بنتی ہے۔ اس کے بعد این نے ان بائکس کو اپنے شو روم پر ریسیو کرنے کے لیے فریٹ پے کیا اور اسی طرح شو روم کا رینٹ 10,000 پے کیا۔ اس کے بعد ایم نے 3 لاکھ کا بل جو این نے ایکسپٹ کیا تھا اسے فوری طور پر 10% کے حساب سے اپنے بینک سے ڈسکاؤنٹ کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیورنگ ٹرانزٹ 2 بائکس ڈیمیج ہوئیں اور کمپنی کی طرف سے 50,000 کا کلیم ایکسپٹ کیا گیا۔ جب بھی جسٹ کلیم ایکسپٹ ہوا ہے، اماؤنٹ ایم کو ریسیو نہیں ہوئی۔ اس کے بعد این نے 20 بائکس کو سیل آؤٹ کر دیا جن میں سے ہر ایک کی سیلنگ پرائس 44,000 تھی۔ اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایم نے 30 بائکس بھیجے تھے، اس میں سے 20 سیل آؤٹ ہو گئے، ریمیننگ بائکس 10 رہ گئے اور ان میں سے بھی 2 بائکس تھے وہ ڈیمیج ہو گئے، اب نارمل لاس ہو گیا۔ اس لحاظ سے انسولڈ بائکس 8 اور آخر میں این نے اپنا کمیشن چارج کیا گراس سیلز پر 8%، اور ان ساری اماؤنٹس کو نیٹ کرنے کے بعد اکاؤنٹ سیلز پریپیئر کیا این نے اور ریمیننگ اماؤنٹ ایم کو بینک کے تھرو پے کر دی، اور آخر میں این نے 3 لاکھ کا جو بل ایکسپٹ کیا تھا اس کو پے کر دیا۔ آئیے سیکوینس کے اعتبار سے کوئسچن کو حل کرتے ہیں۔ جنرل انٹریز کا فارمیٹ بنا لیں گے پہلے اور کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کا بھی فارمیٹ بنا لیں گے۔ ڈیبٹ سائیڈ پر ایکسپینسز لکھیں گے جبکہ کریڈٹ سائیڈ پر سیلز، اب نارمل لاس کی اماؤنٹ اور کلوزنگ سٹاک یعنی انسولڈ سٹاک کی اماؤنٹ آئے گی۔ سب سے پہلی انٹری میں گوڈز سینڈ کی گئیں ایم کی جانب سے این کو، تو جن کی اماؤنٹ بنتی ہے 9 لاکھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایم نے 25,000 کا فریٹ پے کیا اور 10,000 کی انشورنس کی اماؤنٹ پے کی۔ اس طرح ٹوٹل ایکسپینس ایم کا گوڈز ڈیلیور کرنے کی صورت میں 35,000 ہوا۔ ان دونوں کو ملا کے کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیا گیا۔ یہ ایک کمپاؤنڈ انٹری ہے جس میں 2 اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہے ہیں اور یہ 2 اکاؤنٹ مل کر ایک اکاؤنٹ یعنی کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو ان کی الگ الگ انٹریز بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹرانزیکشن میں این نے ایم کو 3 لاکھ کا جو چیک ایشو کیا تھا تو اس کی وجہ سے ایم کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا۔ ان انٹریز کو کرتے وقت آپ اپنے آپ کو ایم کنسیڈر کریں گے یعنی کنسائنر کنسیڈر کریں گے، اس وجہ سے آپ کا بینک کا اکاؤنٹ انکریز ہو گیا اور یہاں پر اس لیے اکاؤنٹ ڈیبٹ کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ این نے آپ کو 3 لاکھ کی اماؤنٹ کا بل ایکسپٹ کر کے دیا، تو یہ آپ کے لیے بل ریسیویبل کا اکاؤنٹ بنے گا جو کہ آپ کے لیے کرنٹ ایسٹ ہے۔ اس میں اضافہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی ڈیبٹ ہو گیا، اور ان دونوں کی اماؤنٹ این کی طرف سے ایم کو ریسیو ہو رہی ہے، اس لیے این جو کہ کنسائنی ہے اس کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو گیا 6 لاکھ روپیز سے۔ اب اس ٹرانزیکشن میں ڈیبٹ سائیڈ پر اور نہ ہی کریڈٹ سائیڈ پر کنسائنمنٹ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا ہے، اس لیے یہ والی ٹرانزیکشن کنسائنمنٹ اکاؤنٹ میں ریکارڈ نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹرانزیکشن میں این نے 5,000 کا فریٹ پے کیا اور 10,000 کی اماؤنٹ ایز شو روم رینٹ
پے کی تو ان دونوں ایکسپینسز کو پلس کیا گیا، 15,000 کی اماؤنٹ سے کنسائنی کا اکاؤنٹ کریڈٹ کیا گیا اور اسے ڈیبٹ کر دیا گیا کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کو۔ کنسائنمنٹ کے حوالے سے کنسائنی جب بھی کوئی بھی ایکسپینسز کرے گا تو اسے کنسائنر ہمیشہ کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کو چارج کرے گا تاکہ اس صورت میں نیٹ پروفٹ یا لاس کیلکولیٹ کر سکے۔ نیکسٹ ٹرانزیکشن میں ایم کنسائنر نے 3 لاکھ کا جو بل ریسیو کیا تھا اسے اپنے بینک سے ڈسکاؤنٹ کروایا۔ جب بینک سے بل ڈسکاؤنٹ کروایا جائے گا تو اس کا ایسٹ کم ہو جائے گا، اس لیے بل ریسیو کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا، جبکہ ڈسکاؤنٹ کے اکاؤنٹ میں 10% کے حساب سے اماؤنٹ 30,000 بنتی ہے۔ بل کی میچورٹی میں ابھی 2 منتھس ریمیننگ ہے، اس لیے ان کو آپس میں نیٹ کیا گیا، یعنی 12 سے ڈیوائڈ کیا گیا، 2 سے ملٹیپلائی کیا گیا، تو 5,000 کی اماؤنٹ ڈسکاؤنٹ کے اکاؤنٹ میں آئی اور ریمیننگ اماؤنٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی بینک کی طرف سے، اس لیے 2,95,000 کی اماؤنٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کر دی گئی۔ اور یہاں پر دیکھیے آپ ڈیبٹ سائڈ اور کریڈٹ سائڈ دونوں سائڈوں پر جگہ پر کنسائنمنٹ کا اکاؤنٹ نہ ڈیبٹ ہوا نہ ہی کریڈٹ ہوا، اس لیے اس انٹری کو کنسائنمنٹ اکاؤنٹ میں نہیں لکھا گیا۔ نیکسٹ ٹرانزیکشن میں 2 بائکس جو ڈیورنگ ٹرانزٹ لاس ہوئی تھیں ان کی کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو 2 بائکس کی جو کاسٹ تھی وہ 30,000 کے حساب سے 60,000 بنے گی، جبکہ اب یہاں پر 2 بائکس کے حوالے سے پورشن معلوم کریں گے ایکسپینسز کا، اور یاد رکھیے گا کنسائنر کے سارے ایکسپینسز ہم یہاں پر شامل کریں گے، چاہے وہ ڈائریکٹ ہوں یا انڈائریکٹ ہوں۔ 30 بائکس کو ڈیلیور کرنے کا ٹوٹل ایکسپینس 35,000 ہوا تھا، اس لیے ایک بائک کے حوالے سے اماؤنٹ 1,166 روپیز آئے گی۔ یہ اماؤنٹ پوائنٹس میں آ رہی تھی اس لیے اس کو راؤنڈ کر دیا گیا، اور آپ کے یہاں پر 2 بائکس ڈیمیج ہوئے تھے اس لیے 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو نیٹ اماؤنٹ 2,333 روپیز آئے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹوٹل کلیم کتنا بنتا ہے یا ٹوٹل کاسٹ کتنی بنتی ہے۔ ٹوٹل کاسٹ ان دونوں کو پلس کریں گے تو 62,333 روپیز بنے گی۔ یہ آپ کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں گے، اس میں سے جو کلیم کی اماؤنٹ کمپنی نے ایکسیپٹ کی ہے وہ آپ کا ایسٹ بن جائے گی، اس لیے یہاں پہ ڈیبٹ ہوا، اور 12,333 روپیز کی اماؤنٹ کمپنی نے ایکسیپٹ نہیں کی، یہ اس لیے آپ کو یہ اس کنسائنمنٹ میں لاس ہو گیا اور اسے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیا گیا۔ تو یاد رکھیے جب بھی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ لاس ہے، اور جب بھی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے۔ اب اسے کنسائنمنٹ اکاؤنٹ میں ریکارڈ کرتے ہیں، یہاں پر دیکھیے 62,333 روپیز سے کنسائنمنٹ کا اکاؤنٹ ٹوٹل کریڈٹ ہوا، جس میں انشورنس کمپنی کا اکاؤنٹ 50,000 سے ڈیبٹ ہوا، لیکن ایکچول میں کنسائنمنٹ اکاؤنٹ 50,000 سے کریڈٹ ہو رہا ہے، اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی وجہ سے 12,333 روپیز کی اماؤنٹ کی وجہ سے کنسائنمنٹ کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹرانزیکشن میں کنسائنی نے 20 بائکس کو 8,80,000 میں سیل آؤٹ کیا تو کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا۔ اس وقت یہ ساری اماؤنٹ کنسائنی کے پاس ہے، اس لیے کنسائنر کے لیے ڈیٹر ہے، اماؤنٹ یہ ریسیو کرنی ہے، اس لیے کنسائنی کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو گیا، کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر ٹرانسفر کر دی گئی۔ اس کے بعد کنسائنی نے ان 20 بائکس کو سیل آؤٹ کرنے پر اپنا کمیشن چارج کیا۔ یہ کمیشن کنسائنی کے لیے انکم ہے جبکہ کنسائنر کے لیے ایکسپینس ہے، اس لیے اسے کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر لکھ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد انسولڈ سٹاک یعنی انسولڈ بائکس کی کاسٹ کو دیکھتے ہیں۔ 8 بائکس تھے جو انسولڈ تھے، ان کی کاسٹ پر بائک کے حساب سے 30,000 تھی، تو ٹوٹل کاسٹ 2,40,000 بنی۔ اس میں بھی ہم کنسائنر کے سارے ایکسپینسز کو شامل کریں گے، لیکن ان 8 بائک کی پورشن کے حساب سے اماؤنٹ شامل کی جائے گی۔ 35,000 کی اماؤنٹ جو کہ فریٹ اور انشورنس کے ہیڈ میں کنسائنر نے پے کی تھی اسے 30 پہ ڈیوائڈ کیا تو نیٹ اماؤنٹ 1,167 روپیز بنی۔ اسے 8 بائک سے ملٹیپلائی کیا تو ایکسپینسز کے حساب سے 9,333 روپیز کی اماؤنٹ آئے گی، اسے اس کی کاسٹ میں شامل کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں پر امپورٹنٹ بات سمجھیے گا، انسولڈ سٹاک کی صورت میں ہمیشہ
कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को शामिल किया जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन में शामिल नहीं किया जाएगा। कंसाइनी ने 5000 का फ्रेट पे किया था बाइक्स को शोरूम तक डिलीवर करने का, उसे इसलिए 30 पर डिवाइड किया गया। नेट अमाउंट 167 रुपीज़ आएगी। इसे अगेन 8 बाइक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बाइक के हवाले से 1333 रुपीज़ की अमाउंट आएगी। इस तरह टोटल कास्ट इन तीनों को प्लस करेंगे तो 2,50,666 रुपीज़ आएगी। अब जनरल एंट्री देखते हैं इसमें, क्योंकि ये स्टॉक आपके पास बच गया है, ईयर एंड हो गया है, ये आपका करंट एसेट है, इसलिए डेबिट हो गया और इस अनसोल्ड स्टॉक को कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिख देंगे जनरल एंट्री की वजह से। तो देखिए यहाँ पर अनसोल्ड स्टॉक कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखा गया। अब ऑलमोस्ट सारी ट्रांजैक्शंस पूरी हो चुकी हैं, इसलिए दोनों साइडों का टोटल किया जाएगा। क्रेडिट साइड का टोटल 11,92,999 रुपीज़ है, जबकि डेबिट साइड के आइटम्स का टोटल 10,20,400 रुपीज़ है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड की आइटम्स का टोटल ज़्यादा है, इसलिए यही टोटल दोनों साइडों पे लिखा जाएगा और डेबिट साइड के आइटम्स के टोटल को क्रेडिट साइड के आइटम के टोटल में से माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, जिसे हम प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से शो करेंगे और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और सबसे आखिर में कंसाइनी का अपनी बुक्स में अकाउंट बनाएगा और जो नेट अमाउंट रिसीव करेगा उसे बैंक के अकाउंट में डेबिट कर देगा और कंसाइनी के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। इस एंट्री में कहीं भी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट नहीं हुआ और ना ही क्रेडिट हुआ, इसलिए इसके किसी भी अकाउंट को कंसाइनमेंट अकाउंट में शामिल नहीं किया गया। अब नेक्स्ट हम बुक्स ऑफ कंसाइनी के हवाले से बात करते हैं। इसमें भी पहले हम जनरल एंट्रीज करेंगे। जनरल एंट्रीज की बुनियाद पर कंसाइनर का अकाउंट बनाएंगे। अब हम एन के हिसाब से एंट्री करेंगे, यानी हम अब कंसाइनी बन जाएंगे और कंसाइनर का अकाउंट बनाएंगे अपनी बुक्स में। तो सबसे पहले कंसाइनर ने 6 लाख की अमाउंट रिसीव की थी आपसे, आपने 3 लाख का बिल एक्सेप्ट किया था, जिसे आपके हिसाब से बिल पेएबल कहा जाएगा, क्योंकि आप बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बिल आपने पे करना है, इसलिए बिल पेएबल का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि आपकी करंट लायबिलिटी है, इसमें इजाफा हो रहा है, जबकि इसके साथ साथ आप अपने बैंक से 3 लाख उसको पे भी कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट कम होने की वजह से क्रेडिट हो गया। इन दोनों ने कंसाइनर के अकाउंट को डेबिट किया गया, इसलिए दोनों अलग अलग एंट्री करेंगे। नेक्स्ट आपने 5000 और 10,000 का एक्सपेंसेस पे किए थे, उसे भी आप कंसाइनर के अकाउंट में शामिल करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस आपके अपने ज़ाती नहीं हैं, ये आपके अपने ज़ाती बिजनेस के नहीं हैं, ये एक्सपेंसेस आपने कंसाइनर से रिकवर करने हैं, वापस लेने हैं, इसलिए कंसाइनर के अकाउंट को डेबिट किया गया। और इसके साथ साथ जब आप बाइक्स को सेल करने के हवाले से कमीशन चार्ज करेंगे तो कमीशन आपके लिए इनकम है और ये अमाउंट अगेन आपने कंसाइनर से कलेक्ट करनी है, इसलिए कंसाइनर के अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आपने 20 बाइक्स सेल आउट की, तो कैश आपने रिसीव किया, आपका कैश बढ़ा, इसलिए कैश के अकाउंट को डेबिट कर दिया गया और ये अमाउंट आपने कंसाइनर को पे करनी है, इसलिए यहाँ पर आपकी लायबिलिटी बन जाएगा, इसके अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया। अब इन दोनों साइडों का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, डेबिट साइड के आइटम्स को क्रेडिट साइड के टोटल से माइनस किया तो 1,94,600 रुपीज़ की अमाउंट आपने कंसाइनर को बैंक के थ्रू पे कर दी और इसलिए कंसाइनर का अकाउंट यहाँ डेबिट हो गया। उसके बाद आपने लास्ट ट्रांजैक्शन में 3 लाख का जो बिल एक्सेप्ट किया था उसे पे किया, तो आपकी लायबिलिटी कम हुई, इसलिए डेबिट हुआ और आपका एसेट कम हुआ, यानी बैंक कम हुआ, तो आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम परफॉर्मा इनवाइस के हवाले से बात करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंसाइनर कॉस्ट प्राइस को कंसाइनी से छुपाना चाहता है ताकि उसका प्रॉफिट सीक्रेट रह सके, इसलिए वो इजाफी प्राइस कंसाइंड गुड्स की अमाउंट में ऐड कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक चीज़ 100 रुपीज़ की मिल रही है, आपने परचेज़ की है और वो आपने कंसाइन कर दी है, भेज दी है कंसाइनमेंट पर कंसाइनी को, और उसमें आपने इनकी
کاسٹ 140 بتائی ہے تو یہاں پر 40 روپیز جو اضافی آپ نے شامل کیے ہیں یہ آپ کی پرفارما انوائس ہوگی. کیونکہ کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کو کاسٹ کی بیس پر پریپیئر کیا جاتا ہے اس لیے اسے پرفارما انوائس کو کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر یا کریڈٹ سائڈ پر لکھ کر ایکچوئل پروفٹ یا لاس معلوم کیا جاتا ہے. اب جنرل انٹریز کو دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل 30,000 کی بائک میں ایم نے 15% پرفارما انوائس شامل کر دی تو اس لحاظ سے ایک بائک کی کاسٹ اب 30,000 نہیں رہے گی 34,500 ہوگی. تو انٹری وہی ہوگی اس میں اور ایکسپینسز بھی اسی طرح آپ بیئر کر رہے ہیں یہاں پر. تو کنسائنمنٹ اکاؤنٹ یہاں پر دیکھیے 10,70,000 سے ڈیبٹ ہو جائے گا. اس میں اضافہ ہوا کیونکہ آپ نے پرفارما انوائس شامل کر دی ہے. آپ نے اضافی طور پر 4,500 روپیز کی اماؤنٹ گڈز کی کاسٹ میں شامل کی ہے اس لیے اس اضافی اماؤنٹ کو کنسائنمنٹ اکاؤنٹ میں ایکچوئل پروفٹ یا لاس کیلکولیٹ کرنے کے لیے کریڈٹ سائڈ پہ لکھا جائے گا. کیونکہ پہلے جب گڈز کنسائن کی تھی تو کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ کیا تھا. اب جبکہ ہم اس ایڈیشنل پرائس کو نکالنا چاہتے ہیں اس میں سے تو کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا جائے گا اور گڈ سینٹ آن کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیا جائے گا. اس طرح ڈیبٹ اور کریڈٹ کو ایفیکٹ کو دیکھتے ہوئے ایکچولی 9 لاکھ کی اماؤنٹ آٹومیٹیکلی آ جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سولڈ سٹاک تھے اس میں بھی یہ لوڈنگ شامل ہوگی. تو ایسی صورت میں دیکھیے یہاں پر سٹاک آن کنسائنمنٹ ڈیبٹ ہوا اور کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا. یہ انسولڈ سٹاک کی ویلیویشن کی گئی پرفارما انوائس کی بنیاد پر جبکہ اس کی ایکچوئل پرائس 2,50,666 روپیز بنتی تھی. اب اس میں جو اضافی اماؤنٹ شامل ہوئی تھی اسے کم کرنے کے لیے لیس کرنے کے لیے کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیں گے اور سٹاک ریزرو کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں گے. اس طرح آٹومیٹیکلی کنسائنمنٹ کے اکاؤنٹ سے لوڈنگ جو ڈیبٹ سائڈ پہ تھی اور جو لوڈنگ کریڈٹ سائڈ پہ شامل تھی وہ آٹومیٹیکلی جنرل انٹریز کی وجہ سے نکل جائے گی. کمنٹ سیکشن میں ویلیویبل سجیشنز کا انتظار رہے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.